ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم أما بعد محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے یہ آج کے ان ایام، یہ مقدس ایام جو چل رہے ہیں، اس میں جو مقدس اور مبارک جو دن جس کو بتلایا ہے، ان دنوں میں وہ عرفہ کا دن ہے، اور مزید عرفہ کا دن جو کل کا آنے والا گزشتہ آنے والا اگلا دن ہے، آج کی شب سے یوم عرفہ کی شب، آج کی رات، اس کے لیے اس ایام کے اندر یہ جو یوم عرفہ ہے، اس کی فضیلت کو، اس کے اعمال کو، اس کے اندر کیا گیا جو عمل ہے، جو روزے والا، اس عمل کو اللہ رب العالمین نے کرنے والے کے لیے اس میں بڑے انعام اور اجر رکھے۔ یہ ماہ مبارک، اس کے یہ شروعاتی 10 دنوں میں یوم عرفہ کا دن، اور جو 10واں دن ہے جو عید کا دن، جو نحر کا دن ہے، قربانی کا دن، یہ نحر کا دن، جو قربانی کا دن جو ہوتا ہے 10، 11، 12، اس سے پہلا دن جو ہے یوم عرفہ کا دن۔ تو یوم عرفہ کے دن وہ وہی دن ہے جس کے مطابق نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حج کے موقع پر کہا تھا، قرآن جس میں شاہد قرآن کہتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں عرفہ کے اندر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر کہا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کا دن، آج کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو مکمل اور کامل کر دیا، اور اللہ رب العالمین نے آج تمہارے لیے اس نعمت کو پورا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نعمت جو دین اسلام ہے اس سے اللہ راضی ہے جو تمہیں ملا ہے، جو تم تک پہنچا ہے۔ یہ قرآنی آیت یوم عرفہ کے دن اتری۔ یوم عرفہ میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کے ساتھ موجود تھے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صحابہ تک پیغام پہنچایا تھا کہ جو دین تم تک پہنچا ہے وہ مکمل ہے، کامل ہے، اور یہ نعمت تم تک اللہ نے پہنچائی، اور اس کو اللہ نے پسند کیا ہے، یہ دین اسلام، اللہ اس سے راضی ہے جو تم تک دین پہنچائے۔ تو یوم عرفہ کا جو مقدس اور مبارک دن ہے، جو ہمارے قریب آج کی شب اس کی ہے، کل آنے والا دن ہے، یوم عرفہ وہ دن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
حج کے ارکان کی معرفت عطا فرمائی تھی۔ یوم عرفہ وہ دن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو اپنے بیٹے کے ذبح کرنے کے لیے پیغام دیا تھا، اور وہ ان پر اللہ رب العالمین نے ظاہر کر دیا تھا کہ تمہیں اپنے بیٹے کی قربانی ہمارے لیے دینی ہے۔ یوم عرفہ، یہ یوم عرفہ اس لیے کہ اس میں ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو حج اور بیٹے کی قربانی کی طرف اشارہ دیا گیا تھا۔ بعض اس سے تشبیہ دیتے ہیں کہ اللہ نے اس بنا پر وہ یوم عرفہ کے دن کو مقدس بنایا ہے۔ یوم عرفہ کے دن جو روزہ رکھتا ہے اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ یوم عرفہ میں کہا گیا ہے کہ روزہ رکھنے والا اللہ رب العالمین اس کے اس برکات سے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یوم عرفہ کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ کے دن جو بندہ روزہ رکھتا ہے، جو بندہ روزہ رکھتا ہے تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو اس ایک دن کے روزے کے بدلے 1000 روزوں کا ثواب دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ان ایام کے اندر جو بندہ روزہ رکھتا ہے، یہ 10 دن کے روزوں کی فضیلت میں کہا ہے کہ ایک روزے کے بدلے 1000 روزوں کا اجر اور ثواب ملتا ہے، اور یوم عرفہ کے دن کا جو روزہ ہوتا ہے، جو بندہ اس ایک دن کا رکھتا ہے تو اس کو اس ایک روزے کے بدلے 10,000 روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ 10 دن میں جو ایک روزہ رکھے اس کو 1000 روزہ کا ثواب، اور جو یوم عرفہ کے دن روزہ رکھے اس کو 10,000 روزوں کا ثواب۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یہ روزہ رکھتا ہے یوم عرفہ کا، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے 70,000 فرشتے مقرر کر دیتے ہیں اس کی دعاؤں کے لیے، اور یہ فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں، فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں، یہاں تک کہ موت کے بعد میدان حشر میں اس کے ساتھ ہوگے، پل صراط پر اس کے نیکیاں گنوائی جائیں گی، وہاں تک اس کے ساتھ ساتھ چلیں گے، یہی پل صراط سے پار کرا کے جنت تک اس کے ساتھ ساتھ ہوگے، اور جب جب یہ ان کے ساتھ چلیں گے، چلتے ہوئے ہر قدم پر یہ اس روزے دار کو جنت کی نعمتوں کی خوشخبریاں دیتے رہیں گے۔ کتنی مبارک بات ہے، ایک دن کا روزہ ہے، جنت کی خوشخبریاں، فرشتوں کی طرف سے اس کے لیے بشارتیں، اور جنت تک اس کے لیے پہنچنا آسان۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر موتیوں کے گھر ہے، جنت کے اندر زبرجد کے گھر ہے، جنت کے اندر یاقوت کے گھر ہے، جنت کے اندر سونے کے گھر ہے، جنت کے اندر چاندی کے گھر ہے۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے میں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کس کے لیے ہے، کن لوگوں کے لیے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو یوم عرفہ کے دن روزہ رکھتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو یوم عرفہ کی صبح جب کرتے ہیں تو فرمایا کہ اس دن یہ روزے کی حالت میں اپنے آپ کو اپنے صبح کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، روزے کی حالت میں۔ پھر آگے فرمایا کہ جو بندہ روزے کی حالت میں صبح کرتا ہے اس دن اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے 30 دروازے خیر کے کھول دیتا ہے، 30 دروازے،
اور فرمایا کہ پھر اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی شر کے 30 دروازے اس کے حق میں بند کر دیتا ہے۔ پھر آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ بندہ جب شام میں افطار کے لیے بیٹھتا ہے اور وہ جب افطار کر رہی ہے اپنے آپ کو بٹھا کر پانی لیتا ہے اور پانی پیتا ہے، تو جیسی وہ پانی سے وہ افطار کرتا ہے، ابھی وہ پانی اس کے پیٹ میں گیا ہی تھا کہ اس کے جسم کی ہر رگ، ہر شے، جسم کا ایک اعضاء اس روزے دار کے حق میں مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ یہ نعمت ہے اللہ کی طرف سے کل آنے والے ایام میں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یوم عرفہ کے دن کا روزہ جو بندہ رکھتا ہے، یوم عرفہ کے دن کا روزہ جو بندہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے اتنا اجر اور اتنا انعام دیتے ہیں کہ اس کے اگلے گناہ، اس کے پچھلے گناہ تمام معاف کر دیتے ہیں۔ آگے کے 1 سال کے گناہ اور پیچھے کے 1 سال کے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ یوم عرفہ کے دن جو بندہ اپنی آنکھ، اپنے کان، اپنی زبان سے گناہوں سے بچے، پرہیز کرے، اپنی آنکھ، اپنے کان اور اپنی زبان سے جو بندہ گناہوں سے بچتا ہے، تو فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین اگلے آنے والے عرفہ کے دن تک اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو گناہ سے بچنے کا پیغام ہے، مقدس دن کے اندر زبان سے، آنکھ سے، کان سے گناہوں سے بچنے کی نصیحت ہے، کیونکہ جو صرف گناہوں سے بچتا ہے اگلے دنوں تک اس کے لیے تمام جو ہے تو نیکیوں کے اندر اس کا دن شمار ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، ان ایام کے اندر جو بندہ ذرہ برابر بھی ایمان رکھ کر اللہ رب العالمین سے مغفرت کی طلب کرے، جس بندے کے پاس ذرہ برابر بھی ایمان ہو، ذرہ برابر بھی ایمان رکھ کر اللہ پر توکل رکھ کر اللہ کے ساتھ جڑ جائے، اس ایمان کی برکت پر اللہ تبارک و تعالی اس کو ایسے کر دیتا ہے جیسے کہ وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، آج ہی ماں کے پیٹ سے وہ پیدا ہوا ہے، یعنی گناہوں سے پاک کر دیتا ہے اللہ۔ یہ ایام، یہ دین، یہ مقدس ایام، یہ مقدس جو آنے والے لمحات ہیں ہمارے سامنے، یہ ہمارے لیے بہت ہی معنی دار ہے، بہت ہی اہمیت والے، بہت ہی قیمتی ہے۔ اس کی فضیلت اور اس میں کرنے والے اعمال پر انعام یہ اللہ تبارک و تعالی جو بندے کو دے رہا ہے صرف محض اس لیے کہ اس کے ایمان کی وجہ سے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے یہ ہمیں ایمان والا بنا کر، مسلمان بنا کر ایمان والا بنایا، یہ اللہ نے ہم پر کرم کیا۔ یہ وہ مقدس ایام ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں پر کرم کیا، 4 مخصوص نبیوں پر اللہ نے کل کے دن کا جو ایام ہے اس میں کرم کیا۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ نے کرم کیا، یوم عرفہ کے دن ان کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ نے کرم کیا ہے، یوم عرفہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ان کے بیٹے کے بدلے فدیہ عطا کیا ہے، قربانی کے لیے بیٹے کو تیار کیا تھا، اس کے بدلے اللہ نے فدیہ عطا کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کیا ہے یہ ان ایام کے اندر، یوم عرفہ کے دن، کہ انہیں اللہ نے جو ہے تمام پریشانیوں سے نجات دلائی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا کرم یہ ہوا کہ اللہ نے دین شریعت اسلام کو اللہ نے پورا مکمل کیا یوم عرفہ کے دن۔ یہ اتنا مقدس ایام ہے، یہ اتنے مقدس، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فضیلت کو بتلایا ہے۔ یہ یوم عرفہ
اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں بندہ جو عمل کرتا ہے نا، زمین پر بندہ جو عمل کرتا ہے اللہ اس کو اس شکل میں اس کو زندگی عطا فرماتے، وہ شکلوں میں انسان کے، اور وہ شکلوں میں جو ہے تو اللہ اس کو بنا کر اس کے لیے محفوظ کر دیتا ہے۔ حضرت شبلی نور اللہ مرقدہ فرماتے، میرے پڑوس میں ایک بندے کا انتقال ہوا، انتقال ہونے کے بعد میں نے اس کو خواب میں دیکھا، میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی تیرا کیا بنا قبر کے اندر، تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو اس نے کہا کہ کیا بتاؤ، میرے ساتھ تو بڑا عجیب معاملہ ہوا اور بڑی پریشانیاں آ گئی تھی، مصیبت نے گھیر لیا تھا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا منکر نکیر آئے میرے سامنے سوال جواب کے لیے، انہوں نے مجھ سے سوال کیا من ربک ما دینک۔ جب انہوں نے سوال کیا تو میں پریشان ہو گیا، میرے زبان سے جواب ہی نہیں نکل رہا، میں اتنا گھبرایا، اتنا بے چین ہوا، اتنا پریشان ہوا، میں اپنے آپ سے کہنے لگ گیا کیا میں مسلمان نہیں تھا؟ کیا میں ایمان والا نہیں تھا؟ کہ مجھ سے جو ہے تو سوال کے جواب نہیں دیے جا رہے؟ تو آواز آئی اس وقت میں کہا، اور مجھے آواز یہ آئی کہ ہاں تو مسلمان تو تھا، لیکن تو نے زمین کے اوپر اپنی زبان سے ایسے بول نکالے تھے، اس بول کی نحوست کی وجہ سے، اور وہ بول جو برائی کے تھے، اس بول کے وبال کے وجہ سے تیرے ساتھ یہ حشر ہو رہا ہے کہ تیرے زبان پر سوالات کے جوابات جو ہے آنے سے رہ گئے۔ تو میں اتنا پریشان ہوا کہ میں نے زبان کو زمین کے اوپر لایانی چیزوں کے اندر لگایا، ذکر سے چھوڑ کر، اعمال صالحین کو چھوڑ کر، فضولیات کے پیچھے میں نے اپنی زبان کو چلایا، تو اس کا بدل یہ کہ مجھے آج جواب نہیں مل پا رہے، زبان سے کہہ نہیں پا رہا ہوں۔ وہ کہتے میں بڑا پریشان ہوا، اور میں نے دیکھا کہ میرے سامنے عنقریب عذاب میری طرف آ رہا ہے، مجھے پکڑنے کے لیے لپک رہا ہے، عذاب نے مجھے سب طرف سے گھیر لیا ہے، لیکن اسی دوران یہ ہوتا ہے کہ میرے سر کی طرف سے ایک بندہ ایسا آتا ہے جو خوبصورت اور حسین اور چمکدار چہرے والا ہے، اور اس سے بہترین عمدہ قسم کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ میرے قریب آ کر مجھ سے کہتا ہے کہ ڈر نہیں، گھبرا مت، بلکہ میں جو کہتا ہوں اس کے جوابات تو وہ کہہ دے سامنے فرشتوں کو۔ انہوں نے مجھ کو سوالات کے جوابات بتلائے، اور میں نے اپنی زبان سے پھر وہ سوال کے جواب بتلائے۔ فرشتوں نے میرا حساب لیا تو میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے ان کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ آپ کون ہیں جو آپ یہاں پر آپ میری مدد کے لیے یہاں پہنچے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں یہاں پر جو آیا ہوں تیری مدد کے لیے کوئی اجنبی نہیں ہوں، بلکہ میں زمین کے اوپر سے تیرے ساتھ میں ملا ہوا اور جڑا ہوا ہوں، اور میں کوئی انسان نہیں ہوں، بلکہ زمین پر تو نے کچھ لمحوں کے لیے جو نبی علیہ السلام پر اپنی زبان سے درود پڑھا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس درود کی برکت سے مجھ کو پیدا کیا، لہذا میں وہ درود ہوں جو زمین پر تو نے اپنی زبان سے پڑھا تھا، وہ درود آج میں تیرے ساتھ ہوں، لہذا تو گھبرا نہیں، بلکہ تیرے ہر مصیبت کے وقت اس سے بچنے کا راستہ میں تجھ کو بتلاؤں گا، یہاں تک کہ تجھ کو بچا کر میں جنت میں صحیح سالم پہنچاؤں گا۔ تو زمین کے اوپر زبان سے نکلے ہوئے بول، اور زمین کے اوپر ہم سے جسم سے نکلے ہوئے اعمال، یہ سب کچھ محفوظ ہو رہے، اچھے ہے تو اچھے عمل کی شکل میں، اور برے ہے تو برے عمل کی شکل میں۔ یہ مقدس ایام، یہ 10 دن، اور اس میں مقدس جو کل کا دن یوم عرفہ کا، اس لیے اس میں فرمایا ہے کہ اپنی آنکھ، اپنی زبان اور اپنی کان کو گناہوں سے جو محفوظ رکھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیتے ہیں، بخش دیتے اللہ پاک اس کو۔ شیطان تو چاہتا ہے کہ انسان کو دھوکے میں ڈالے اور غفلت میں رکھ کر ان برائیوں کے اندر اس کو ان ایام میں بھی ہے تو اس میں سے اس کو گزارے، کیونکہ شیطان انہ لکم عدو مبین، وہ ہماری جان کا دشمن ہے، ہماری مال کا دشمن، وہ چاہتا ہے کہ کس طریقے سے ہم انسان کو میں ہلاک کروں اور کس طریقے سے میں اس کا ایمان ضائع کروں۔ وہ خوش ہوتا ہے، بندہ جب گناہ کرتا ہے شیطان خوش ہوتا ہے، اور خاص طور سے مقدس ایام میں تو اس میں تو اور زیادہ خوش ہوتا ہے، اور زیادہ۔ ابن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، میں علم حاصل کرنے اپنے گاؤں سے نکلا طلب علم کے لیے اپنے ساتھی کے ساتھ، شام کے وقت میں جیسے آگے نکلا، وہ عرفہ کی رات تھی، کل کا مقدس دن عرفہ کا۔ میں آگے نکلا تو میں نے دیکھا کہ سامنے ایک بستی ہے، وہ بستی تھی قوم لوط کی۔ اس قوم لوط کے بستی کے قریب سے گزرے تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ کیوں نہ ہم اس بستی کے اندر سے گزرے اور دیکھیں اور یہاں سے عبرت لے۔
کہ یہ وہ لوگ ہیں جو گناہ گار تھے، بڑے عقل مند تھے، بڑے چالاک تھے، بڑے چتور تھے، بڑے ہمت والے تھے، اور زمین کے اوپر اللہ کی نافرمانی کے ساتھ جیتے تھے۔ آخر اللہ نے انہیں ہلاک کیا اور وہ سب نیست و نابود ہو گئے۔ ہم انہیں دیکھ کر کیوں نہ عبرت لے اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے ہمیں ان جیسا نہیں بنایا، اللہ نے ہمیں عافیت میں رکھا۔ وہ کہتے ہیں ہم اندر گھسے اور چلنے لگ گئے، پوری بستی میں سناٹا، سب زمین کے اندر دفن ہے۔ ہم اسی اسنا میں دیکھتے ہیں سامنے سے ایک شخص آ رہا ہے، چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، سر پہ کوئی چیز نہیں ہے، جسم ایسا ہے لاغیر، اور چہرہ اتنا اداس، سر کے اوپر مٹی، پورے چہرے پر مٹی لگی ہوئی ہے، اور ایسے آ رہا ہے جیسے کوئی نشے میں آ رہا ہے، اور کمزور ضعیف انسان کی شکل میں وہ چلتے ہوئے ہمارے سامنے سے آ رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ تم کون ہو، آپ کون ہیں؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے بستی کی طرف غور سے دیکھا، پھر اس کو دیکھا، اور میں نے اس سے کہا مجھے لگتا ہے یہ انسان نہیں ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ ضرور آپ انسان نہیں ہیں، اور آپ کا حلیہ، آپ کا ظاہر یہ بتا رہا ہے کہ آپ شیطان ہیں۔ کیا آپ شیطان ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں میں شیطان ہوں۔ کہا کہ تم یہاں کیسے آئے ہو، تمہاری یہ حالت کیا ہو گئی ہے، اور تم تو اس طریقے سے نظر آ رہے ہو، کیا حال ہوا ہے تمہارا؟ تو کہنے لگ گیا شیطان کہ میں ابھی ابھی عرفات سے آ رہا ہوں، عرفات سے ابھی آ رہا ہوں، اور عرفات کے اندر وہ لوگ جن پر میں نے بچپن سے ان کے محنت کر کر تیار کیا تھا، برائی کرنے کے لیے اور کروایا تھا، 30 سال 40 سال 50 سال تک کے عمر والے انسان، ان سے رات میں، دن میں، اجالے میں، اندھیرے میں، انفرادی، اجتماعی، اہل و عیال کے ساتھ اپنے آپ سے، کان سے، ناک سے، زبان سے، اور آنکھ سے، اور ہاتھ سے، شرمگاہ سے، عقل سے، جسم کی رگ رگ سے گناہ کروا کر میں نے انہیں 30 40 50 سال تک محنت کر کر تیار کیا تھا، اور میں نے بڑا فخر کیا تھا کہ میں نے یہ تیار کیا ہوا مٹیریل ہے جو گناہوں کے ساتھ جیتا ہے، گناہوں کے ساتھ چلتا ہے۔ لیکن یہ اپنے بستی اور علاقوں سے نکل کر عرفات تک پہنچ گئے، مجھے بڑا دکھ اور تکلیف ہو گئی۔ میں وہاں سے ان کے پیچھے یہاں تک آیا، ان کو ورگلانے اور بہکانے کہ تم یہاں کیوں جا رہے ہو، یہاں تک کہ وہ وہاں پہنچے۔ عرفات میں پہنچ کر انہوں نے رب کو پکارا، جیسے انہوں نے رب کو پکارا تو ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ عرفات کے دن کے برکات پر اللہ رب العالمین نے ان کے 40 50 اور 30 سال کے گناہوں کو معاف کر دیا، انہیں بخش دے دیا، انہیں معاف کر دیا۔ لہذا میں نے جن کو تیار کیا تھا عرفات کے دن، اللہ رب العالمین نے سب کو معاف کر کر اللہ نے انہیں بخش دیا۔ اس کا غم، اس کا صدمہ، اس کی تکلیف مجھے اتنی ہو گئی اور غصہ اتنا آیا کہ میں وہاں سے دوڑتا ہوا خاک کو اپنے سر پر اور منہ پر مارتے ہوئے یہاں تک آیا۔ اور یہاں اس لیے آیا ہوں کہ یہ زمین کے نیچے جو انسان پڑے ہوئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رب کے خلاف اپنے آپ کو کھڑا کیا تھا، انہیں اسی حال پر جیے اور یہ اسی حال پر مرے۔ لہذا میں اس سے خوش ہوں، میں ان کو دیکھ کر یہاں پر پہنچا ہوں دیکھنے، اس لیے کہ ان کو دیکھ کر اپنے غصے کو ٹھنڈا کروں اور اپنی ہمت بڑھاؤں، کیونکہ میں کمزور ہو گیا ہوں۔ یہ وہ بندے تھے جنہوں نے میری مانی، میرے مان کر مرے ہیں، لہذا میں ان کو دیکھ کر غصہ ٹھنڈا کرنے یہاں آیا ہوں۔ شیطان گناہ گار کے قریب جاتا ہے تو اس لیے کہ اس کو فخر ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، تو گنہ گار کے ساتھ انسان گنہگار کے ساتھ جب شیطان قریب آتا ہے خوش ہوتا ہے، تو شیطان یہی چاہتا ہے کہ انسان کو ان مقدس ایام میں نیکیوں سے دور رکھے، قربانیوں سے، نمازوں سے، عرفات کے دن کی فضیلت سے، عرفات کے روزوں سے اور ان ایام کے روزوں سے دور رکھے۔ شیطان یہی چاہتا ہے، اور پھر وہ کام میں لگا دیتا ہے جو نہیں کرنا ہے، دنیا کے پیچھے، برائی کے پیچھے، گناہوں کے پیچھے، جس سے شیطان خوش اور رب ناراض ہوتا ہے۔ یہ مقدس ایام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم عرفہ کی اتنی فضیلت رکھی ہے، اتنا بڑا مقام اللہ نے یوم عرفہ کا رکھا ہوا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ بھی موجود تھے۔ اسی اثناء حضرت جبرائیل امین آتے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ کو سلام کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ان کے سلام کا جواب دیا، پھر فرمایا، آگے سے جبرائیل امین نے
یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یہ حکم دیتا ہے کہ آپ آج طائف جائے اور طائف میں جا کر ان لوگوں کو گناہوں سے بچائیے، ان لوگوں کو برائیوں سے روکیے، ان لوگوں کو جو وہاں پر ہے انہیں بت کی پوجا کرنے سے، پرستش کرنے سے روکیے، کیونکہ وہاں پر اس جگہ پر لوگوں نے 1500 بت بنائے ہوئے ہیں جو ہر ایک اپنے آپ کو ان بت کے سامنے جھکاتا ہے، لہذا آپ وہاں جا کر انہیں بت سے نکال کر توحید کی دعوت دیجیے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ جبرائیل امین آئے تو ان کے 24,000 بازو تھے، ان کے بازوؤں کے اوپر یاقوت، جمرود، زبردد، یہ سارے جو ہے نا قیمتی اشیاء اس کو لبریز تھی۔ جبرائیل امین کی وہ حالت کو دیکھ کر ہمیں بڑا تعجب ہوا۔ جبرائیل امین نے جب یہ پیغام اللہ کا سنایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ چلو، اللہ کے حبیب طائف کی طرف نکلے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں ہم بھی ساتھ میں، ہم طائف کے اندر پہنچے تو نبی علیہ السلام نے ان لوگوں کو جا کر وہ پرستش بت سے روکنے کے لیے ایمان کی دعوت دی، انہیں روکنا چاہا لیکن لوگوں نے بات کو نہیں مانا۔ جیسی لوگوں کو پیغام پہنچایا لوگوں نے پیچھے کر دیا، کوئی نہ مانا، ضد پر اڑ گئے، سب نے انکار کر دیا۔ نبی علیہ السلام پریشانی کے عالم میں وہاں سے آگے نکلے تو ان لوگوں میں سے ایک شخص نے اپنی بیٹی کو ان کے پیچھے کر دیا، کہا کہ جا کر معلومات تو کر لو اصل حقیقت ہے کیا اور کس چیز کی دعوت دیتے ہیں، اور اگر وہ ایک رب کی دعوت دیتے ہیں تو آپ کو بھی نہیں ماننا ہے، لہذا آپ کو ان کے پیچھے لگ کر انہیں جو ہے بستی سے باہر نکالنا ہے۔ وہ ان کی بیٹی وہاں آتی ہے، نبی علیہ السلام کے قریب آ کر پہنچتی ہے، نبی علیہ السلام سے سوالات کرتی ہے، نبی علیہ السلام اس کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ وہ پوچھتی ہے آپ کون ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، قرآن اور دین اسلام لے کر آیا ہوں۔ وہ عورت نے بہت سارے سوالات کیے، آخر میں اس عورت نے کہا کہ آپ اپنا کپڑا اتاریے۔ اللہ کے حبیب کو پیچھے سے جو ہے شرٹ اٹھانے کے لیے کہا، اللہ کے حبیب نے شرٹ اٹھایا، پیچھے مہر جو نبوت کی مہر تھی اس کو اس عورت نے دیکھا، جیسی دیکھا اس کو بوسہ لیا، اس کو چوما اور کہا یا رسول اللہ آپ مجھے کلمہ پڑھائیے، میں جانتی ہوں آپ حق ہے، آپ نبی برحق ہے، آپ اللہ کے رسول ہے۔ اس عورت نے کلمہ پڑھا، وہ کلمہ پڑھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے آپ کو وہاں لے جاتی ہے جہاں اس کا گھر اور پریوار ہوتا ہے۔ وہ اپنے گھر جاتی ہے، اپنے باپ کے پاس بیٹھتی ہے، اپنے باپ سے کہتی ہے میں نے ایک رب پر ایمان لائی ہوں، میں ایک رب کو مانتی ہوں، جس نبی کا تم نے انکار کیا وہ نبی برحق اور حق ہے، دین اسلام صحیح اور شریعت حق ہے، قرآن حق ہے، اسلام حق ہے، میں نے قبول کر لیا ہے۔ جیسی باپ یہ سنتا ہے کہ بیٹی نے اسلام قبول کیا فوراً آگے بڑھتا ہے، بھٹی آگ کے سامنے تھی اس کو دہکاتا ہے، اس میں جو ہے میخیں لوہے کی لگا دیتا ہے، اس کو گرم کر کر پھر نکالتا ہے، اپنے بیٹی کو اس سے عذاب دیتا ہے، اس کے ہاتھ کو ڈاک دیتا ہے، اس کے پشت کو ڈاک دیتا ہے، اس کے چہرے کو ڈاک دیتا ہے، سر سے پاؤں تک اس کو ڈاکتے رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ لوہے کی سلاخیں گرم کر 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 اس کے جسم میں گھسے دیتا ہے۔ اب بیٹی سے کہتا ہے کہ تو اسلام سے دور ہو جا، تو نبی کا انکار کر دے، قرآن کا انکار کر دے، نماز کا انکار کر دے۔ وہ بیٹی کہتی کہ بالکل بھی نہیں، چاہے آپ کتنا ہی عذاب کیوں نہ دو، کتنی ہی سزا کیوں نہ دو، یہ ساری تکالیفیں، یہ ساری مصیبتیں میرے رب کی محبت میں اور جنت کی چاہت میں یہ بالکل کم ہے۔ ایسی ہی یہاں تک کہ اس نے سزا دیتے رہا۔ آخری لمحے پر جب اللہ رب العالمین نے جب اس کے اس آزمائش کو دیکھا، اللہ نے اس کے سامنے جنت کو کھول دیا، وہ مسکراتے ہوئے باپ سے کہنے لگ گئی ہائے ہائے تیری تکالیفیں ایک طرف ہے، ان سب سے بڑھ کر جو اجر اور انعام جو سامنے مجھے نظر آ رہا ہے، جو فردوس کو میرے رب نے میرے سامنے کھول دیا ہے، اس کے بدلے یہ عذاب کوئی معنی اور حیثیت نہیں رکھتے، تو چاہے جتنی تکلیف دینا چاہے اور جتنا زور لگانا چاہے لگا لے۔ باپ نے زور لگایا، یہاں تک کہ وہ جنت کو دیکھتے رہی، مسکراتے رہی، اور جسم سے جو ہے اس کے روح کو پرواز کر دیا گیا۔ اللہ نے اس کو موت دے دی، وہ شہید ہو گئی۔ انہوں نے اس کو پکڑا، ظالموں نے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاں تھے ان کے سامنے لے جا کر پھینک دیا اور کہا کہ ایسے ہی حال ہوگا جو اسلام اور مسلمان بنے گا۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ کر حال کو رونے لگ گئے، اور نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ اس کا انتظام کر دو، اس کو نہلاؤ، اس کو کفناؤ، اس کو دفنانے کا انتظام کر دو۔ ان کا سب کچھ عورتوں نے انتظام کر دیا، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے اس کی نماز جنازہ پڑھی، نبی علیہ السلام نے اس کو دفن کیا۔ دفن کرنے کے بعد کہا صحابہ سے اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، میں دیکھ رہا ہوں یہ عورت اس وقت تک شہید نہیں ہوئی جب تک کہ اس نے اپنے آنکھوں سے جنت کو نہیں دیکھا، بلکہ اس نے جنت کو دیکھا، دل کو قرار پا لیا، رب کو دیکھ لیا، اللہ نے اس کو اس کے بعد زمین سے اٹھا لیا۔ یہ وہ عورت ہے جس کو جنت دنیا میں
نصیب آئی. اب اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کلمات کہے ہی تھے، فوراً جبرائیل امین آئے اور جبرائیل امین نے آ کر کہا یا رسول اللہ ان ظالموں نے آپ کے خلاف ایک تدبیر رچی ہے، انہوں نے کتوں کو لے کر آیا ہے تاکہ آپ کے اوپر کتوں کو چھوڑ کر آپ کو جو ہے قتل کرے، نعوذ باللہ. نبی علیہ السلام نے یہ سننا ہی تھا. نبی علیہ السلام نے کہا اللہ ہمارے ساتھ ہے. وہ ظالموں نے کتے لے کر آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے چھوڑنے کے لیے تاکہ انہیں جو ہے اذیت اور نقصان پہنچائے. جیسے ہی کتے لے کر وہ سامنے آئے نبی علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا یا الہ العالمین یوم عرفہ کے حق میں تجھ سے کہتا ہوں، یوم عرفہ کے حق میں تجھ سے کہتا ہوں کہ ان کتوں سے جو ہے تو ہمیں بچا لے. کتے دوڑتے ہوئے قریب ہی آئے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، زمین کے اوپر اپنی گردن کو ڈال دیا اور زمین کے نیچے ڈال کر وہ ایسے کرنے لگ گئے جیسا کہ ایک پالتو جانور ہوتا ہے. وہ دیکھ کر حیران ہو گئے. نبی علیہ السلام ان کتوں کے طرف مخاطب ہو کر کہنے لگ گئے اے کتوں سن لو خبردار، ابھی تم اپنے مالک کا جا کر حساب کر لو، ان کی طرف جا کر جو ہے تم اپنا کام پورا کر لو. وہ کتے اٹھتے ہیں مالک کی طرف دوڑتے ہیں، ان کو لپکتے ہیں پکڑتے ہیں یہاں تک کہ ان کے قریب پہنچتے ہیں کہ ان کو پکڑے ان کو ہلاک کرے. یہ پتھر اٹھا کر جو ہے ان کو مارتے ہیں. جیسے کتوں کو پتھر مارتے ہیں اس میں سے 2 کتوں کے اوپر سے پتھر لگ کر نبی علیہ السلام کے چہرے مبارک پر لگتا ہے. نبی علیہ السلام کو جس وقت وہ پتھر لگا اسی وقت آسمان سے 5 فرشتے زمین پر اترتے ہیں. وہ 5 فرشتے آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں یہ حکم دے رہا ہے اگر نبی جو کہے وہ حکم پورا کر لو، آپ ہمیں حکم دے دو، ہم ان کتوں کے ساتھ ان کتوں کو بھی زمین میں دفن کر دیتے ہیں، چاہے آسمان سے جو ہے ان کے اوپر بجلی کو گراتے ہیں، چاہے پہاڑوں کو ملا کر ان کو جو ہے تو ہلاک کر دیتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ مجھ کو تو نے زمین کے اوپر رحمت بنا کر بھیجا ہے نہ کہ عذاب دینے والا بنا کر بھیجا ہے. پھر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا یا اللہ الہ العالمین ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یوم عرفہ کی حق اور رمضان الحق کے صدقے میں تجھ سے کہتا ہوں تو انہیں اسلام دے دے، تو انہیں ایمان دے دے، تو انہیں مسلمان بنا. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں جیسے یہ کلمات اللہ کے حبیب نے کہے آنکھ سے آنسو جاری ہے. ہم سب اللہ کے حبیب کے ساتھ تھے، اللہ کے حبیب ہمارے ساتھ تھے. ہم نے ظہر کا وقت ہوا، ہم نے نماز پڑھنے کے لیے نبی کے پیچھے رکعتیں باندھی، یہاں تک کہ ہم نے اللہ اکبر کہہ کر رکعتیں باندھی، ہم نے نماز پڑھی، ہم نے سلام پھیرا. ہم نماز کے بعد پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ وہ سارے کے سارے لوگ جنہوں نے پتھر مارے تھے، وہ سارے کے سارے لوگ جنہوں نے نبی کو ستانے کا پلان بنایا تھا، وہ سارے کے سارے لوگ جنہوں نے اس بچی کو جو ہے دنیا میں شہید کیا تھا، یہ سب کے سب ہاتھ جوڑ کر گردن جھکا کر پیچھے نبی علیہ السلام کے کھڑے گئے. نبی علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہیں اور کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارے دل کی حالت بدل چکی ہے، آپ نے ہمارے لیے شاید دعا کی ہے، ہمیں سمجھ آ گیا ہے حق اور باطل میں فرق آ گیا ہے، لہذا ہم اسلام قبول کرتے ہیں، ہمیں پڑھائیے آپ وہ اسلام اور وہ کلمہ جو آپ لے کر آئے. وہ صحابی کہتے، حضرت ابن عباس کہتے ہم نے دیکھا نبی علیہ السلام نے انہیں کلمہ پڑھوایا، وہ سب کے سب لوگ مسلمان بن گئے. یوم عرفہ کی برکت، ابراہیم علیہ السلام کی برکت اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے صدقے، محمد رسول اللہ نے جو دعا مانگی، یہ وہ مقدس ایام ہے کیف والوں کو اللہ رب العالمین نے جو ہے نوازا اور اللہ رب العالمین نے انہیں دین اور ایمان دیا. میرے بھائیوں اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ مقدس دین دیے ہیں. میں نے پیچھے جو فضیلت بتائی روزوں کی، ان فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کل کا دن کا روزہ رکھے، آج کے دن جو ہے آج کی شب سے توبہ کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھائے، اپنے ہاتھوں کو اٹھائے، آنسوؤں کو بہائے، موت سے پہلے کچھ تیاری کر لے، آخرت کو سامنے رکھے، جہنم اور قبر کو سامنے رکھ کر تو جیے. تھوڑے لمحے کے لیے اپنے دل سے سوال تو کرے، بڑے بڑے دنیا میں آنے والے بڑے بڑے طاقتور تو دنیا چھوڑ کر چلے گئے، ہمیں بھی جانا ہے، لہذا ہمیں یہ آئے ہوئے مقدس ایام کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی اور اپنے عمل کو سنوارنا ہے. اس کے بعد قربانی والا عمل ہے، وہ قربانی والے عمل کو بھی ہم کریں انشاءاللہ العزیز. اللہ سے امید ہے وہ جانور قیامت کے دن ہمارے لیے جنت میں سہارا بنے گا، جنت میں پہنچنے کا سہارا بنے گا. اس لیے میرے بھائیوں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان ایام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ ماہ مبارک کی اور بچے ہوئے دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، روزے رکھنے کی بھی اللہ ہمیں توفیق دے، نیکی اور فرائض نماز کو پابندی سے فجر کو خصوصی طور سے پڑھنے کی اللہ ہمیں توفیق دے، اور اللہ ایمان کی محنت کرنے کی توفیق دے، اسلام پر ایمان پر زندہ رکھ کر اللہ موت بھی ہمارے اسلام اور ایمان پر عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ من کل ذنب استغفر اللہ.
کھڑے ہو جاؤ، آگے کے صفوں کو پور کر لو اور پھر اوپر سے پڑھ لو. استغفر